بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دیں اور کس طرح تکلیفیں برداشت کی۔ مشرکین مکہ کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ستاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب مطالبات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہو گیا، یہ سبھی باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میری الفاظ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کی جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کی سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ سنا کے مقام سے حجرے موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اس دین کو اللہ پاک نے قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں گزشتہ قوموں کی قربانیوں کو یاد دلایا اور یہ باور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ قربانیوں سے پھیلا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کی قربانیاں بھی ایک دن رنگ لائیں گی اور یہ دین یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ناظرین، ایک دوسرے مقام پر حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ناظرین، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان تکالیف کے بارے میں سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ آگ کی دہکتے ہوئے انگارے اگر ہمارے جسم پر ڈال دی جائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن مشرکین مکہ کے دل ایسے پتھر دل تھے کہ انہوں نے اس قدر سخت مظالم بھی صحابہ پر ڈھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو استقامت عطا فرمائی اور مشرکین کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی صحابہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ناظرین، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بناتے تھے، اور ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر ہو اور دوسرا ٹکڑا قیقان کی پہاڑی پر نظر آئے۔ مطلب یہ کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے، چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا تو دوسرا حصہ قیقان کی پہاڑی پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ لیکن ناظرین، ان کے دلوں پر تو کفر پڑے تھے، کہنے لگے کہ محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔
مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والی سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ ناظرین، اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، ابو نعیم رحمۃ اللہ نے دلائل میں اس معجزے کی واقعے کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نصر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا قیقان کی پہاڑی پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس معجزے کو شق القمر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازتا ہے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن جو لوگ اصلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معجزات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ فرعون اور اس کی قوم اپنی سرکشی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں اور اللہ کا نبی مان کر ان کی پیروی کریں۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم میں بھی ایسے شکی القلب لوگ موجود تھے جن کے دل ہدایت کے نور سے منور نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب اپنا عصا پھینکتے تھے وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا، مگر آپ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی فرعون کے لوگوں نے جادو کہا۔ پھر فرعون نے اپنے زمانے کی جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کر سکیں۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر وہاں موجود بہت سے جادوگر بھی اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے، مگر فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بدبخت ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ حق دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔